السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں، خاص کر شرعی علم کی فضیلت اور عظمت۔ میرے بھائیوں، دین اسلام میں شرعی علم کی، دینی علم کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرعی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے بندوں کو ابھارا ہے، اس کی ترغیب دی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اہل علم کو، علماء کو دوسروں پر فوقیت اور فضیلت بخشی، اور حصول علم کو قربت الہی کا سبب بتایا ہے، دخول جنت کا ذریعہ بتایا ہے، کیونکہ علم سیکھنے اور سکھانے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کے اوامر اور نواہی کی معرفت حاصل ہوتی ہے، دین پر کیسے بندہ چلے، دین پر کیسے قائم رہے، باقی رہے، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ نبیوں نے لوگوں کو کسی اور چیز کا وارث نہیں بنایا، بلکہ علم شرعی کا وارث بنایا ہے۔ لہذا جن لوگوں نے علم شرعی حاصل کیا، وہی انبیاء کے حقیقی وارث ہوئے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دین کے امور کو سیکھنا آسان کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بتاؤ کہ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو بے علم ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دے گا جو ایمان لائے ہیں اور جو علم عطا کیے گئے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کے درجات کو اور علم والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدِّین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کی فقہ اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، علم اور اہل علم کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ الی آخر الحدیث، لمبی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ ہموار کر دے گا، آسان کر دے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ فرشتے طالب علم کے عمل سے راضی ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز بخشش طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی، پانی کے اندر مچھلیاں بھی صاحب علم کے لیے بخشش طلب کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے ایک عالم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کو عابد پر فوقیت دی، بلکہ اس طرح سے دی جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت اور فوقیت ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اسی حدیث میں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث میں، کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبیوں نے کوئی درہم اور دینار ورثے میں نہیں چھوڑا، کوئی اثاثہ، کوئی جائیداد، کوئی دولت انبیاء نے ورثے میں، ترکے میں نہیں چھوڑا، البتہ انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے، اور جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ پا لیا یا بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ تو میرے دوستو، اس حدیث میں آپ اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علم اور اہل علم کی فضیلت کیا ہے، علم اور اہل علم کا مقام کیا ہے، علم اور علماء کی عظمت کیا ہے، کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی راہ ہموار کر دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں پانی کے اندر، خشک و تر کے تمام جو ہے زیرو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اور اخرجہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے، تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ پہلا عمل صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس سے لوگ اس کی موت اور اس کی وفات کے بعد بھی مستفید ہوتے رہیں، تو اس کے ثواب کا، اجر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھا جائے، نفع بخش علم جس سے لوگ مستفید ہوں اس کی موت کے بعد، جیسے کوئی کتاب اس نے تحریر کر دی، لکھ دی، تصنیف کر دی، یا اسی طرح سے کوئی بھی علم جو اس نے چھوڑا اور لوگ اس کے مرنے کے بعد اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی اسے پہنچے گا۔ اور تیسری چیز، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے علم کا مقام، کہ اگر بندہ علم چھوڑ کر کے گیا اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو اس کا اجر مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ علم اور علماء کی اہمیت اور علم اور علماء کا مقام بہت ہی بلند ہے، کیونکہ یہی لوگ حقیقی وارثین ہیں نبیوں کے، انبیاء کے، پیغمبروں کے۔ دین میں سمجھ کا پایا جانا، یعنی اگر کسی کے پاس دین کی سمجھ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اس کے ساتھ خیر چاہتا ہے۔ اور حصول علم جو ہے، علم کا حاصل کرنا، یہ جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اور انسان کی بہترین وراثت جو ہے وہ نفع بخش علم ہے، کیونکہ اس کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ لہذا ہمیں علم حاصل کرنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، شرعی علوم کو حاصل کر کے ہمیں جنت کی راہ اپنے لیے آسان کرنی چاہیے، اور علماء کے ساتھ میں، علماء کی صحبت میں رہنا چاہیے، اور ان کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ ہمیں
علماء اور اہل علم میں سے بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر ہمیشہ باقی رہنے اور قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔ ماریا